ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پیکر اخلاص برادر عزیز محترم جناب حاجی میاں محمد ہارون صاحب انہاں دی پیار بھری اور خلوص دعوت تے انہاں دی زیارت واسطے ملاقات واسطے بھی حاضری ہوئی برادر عزیز عالم با عمل حضرت مولانا قاری محمد یونس معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جس نو خالق کائنات نے توفیق بخشی کہ جنہاں نے مسلح تے کھڑے ہو کے الحمد والناس تک اللہ دا قرآن نماز تراویح وچ تانوں سنایا مبارک باد دین واسطے بھی حاضری ہوئی حضرت مبارک ہے کہ اللہ نے توفیق دیتی قرآن سنان دی تانوں مبارک ہے کہ اللہ نے توفیق دیتی قرآن سنان نماز تراویح وچ قرآن پاک دا ختم ہو گیا ہے تے تراویحاں ختم نہیں ہوئی او نو وقت سے آکر لو جی ہون جان چھٹی 10 دن چھٹی تراویحاں پڑھنیاں نے وہ وڈیاں تراویحاں جنیاں لمبیاں رکھتا آلیاں سینا وہ ہون ہو گئیاں نے ہون چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں انشاءاللہ وہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ نا روزے نہیں سے رکھتا پینڈ دے من چلے نوجوانہ نے کہا بھی انہوں اس دفعہ رمضان شروع ہوئے تو روزے رکھاؤ رمضان شریف شروع ہویا انہوں نے کہا کل سن روزہ نہ رکھے تو تینوں سارے نے کل کٹنا چک چکا کے روزہ رکھوا دیتا تو سارا دن بیچارہ پیاسا بکھا رہا تو جب افطاری دا سامان سامنے آیا نا انہوں نے پوچھا بھی نوجوانہ نے بھئی یہ روزہ سارا دن رکھوایا جی کی لبے ہے تو نے پہلا روزہ رکھے اسی 28-29 جی پیسے
انہاں کہا بھائی یہ دا انعام ہے کہ ہن افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے، جڑی بھی دعا کریں گا اللہ قبول کرے گا۔ اس آقا پھر میری ایک کوئی دعا ہے صبح عید ہو جائے۔ ایک روزہ رکھے دی حالت ہے 28-29 کی میں رکھے، یہ دا معنی اے نہیں بھی رمضان شریف ہو گیا ماشاءاللہ تراویاں ہو گئی نے تے 21ویں شب ہو گئی ہے لہذا صبح عید ہو جائے، تراویاں پھر بھی پڑھنی ہے۔ اللہ تو انہوں توفیق دے، اللہ تو اڈے اعمال قبول فرمائے، اللہ سارے مسلمانوں نے قرآن دی دولت نال مالا مال فرمائے، آمین۔ تھوڑا جا اچھی واہ کہہ دے۔ سالے 2 دن توڑیاں میری ملاقاتہ ہو جاندیاں نے، حاجی صاحب نے اللہ خوش رکھے۔ قرآن کریم دی ایک آیت میں پڑھی، اس آیت پنجابی اس آیت دا ترجمہ یہ بنتا ہے بھی اے ایمان والے ہو ستھری ستھری زندگی گزارو۔ کی گزارو؟ یا نہ گزارنا چلو میرے آنکھیں تو گل تو کر دیو نا، میں کڑا تھانے دار ہاں میں تو آنو اپنے ہونے ستھرے ہو جاؤ بھئی، ہاں نہ ضرور کر ستھری زندگی گزارو، صاف زندگی گزارو، یعنی جویں تسی دنیا تے آئے سو تے جویں اللہ نے دنیا تے بھیجے ہے، اللہ فرماندا ہے جویں واپس آؤ نا انجی آؤ جویں آئے سو۔ کوئی سمجھ آئی؟ انجی آؤ جویں آئے سو۔ یا اللہ اسی تے خالی ہاتھ آئے ساں تے فرمایا میں کدو آکے ابھی تسی کوئی ہاتھ وچ پیسے لے کے آؤ، آیا بھی خالی ہاتھ ہو تے جانا بھی خالی ہاتھ ہے، لیکن جدو تسی آئے سو تواڈے پلے ایک گناہ بھی نہیں سی، ہن جدو واپس آؤ تے پھر بھی تواڈے پلے ایک گناہ بھی نہ ہو۔ ستھری زندگی گزار کے آؤ، صاف زندگی گزار کے آؤ، اچھی زندگی گزار کے آؤ۔ بے شمار ایدتے مثالہ دیتیاں جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک وچوں ہی اسی آج انشاءاللہ لبنا ہے بھی ستھری ستھری زندگی کمیں گزاری دیئے تے ستھری زندگی گزارن والے ہیں دی شان کیے، اور اللہ دے ہاں ایدہ انجام اور مقام کی۔ تو سی میلے کے ذرا ہوں سبحان اللہ سناؤ تاکہ میرا ذوق تھوڑا جا زور لاؤ، کچھ نہیں ہوندہ۔ ہاں روزہ باقی ہوندہ ہے چپ دا نہیں۔ ستھری زندگی۔ اچھا اللہ بے نیاز ہے، بندہ جڈا بڑا ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، وزیر ہو جائے، صدر ہو جائے، پیر ہو جائے، پتہ نہیں کی کچھ ہو جائے، لیکن ایدی ابتدا ایوے کہ جدو دنیا تے آیا سی ایک کپڑے آپ نہیں سی پا سکدا، انہوں کسے پوایا سا؟ آیا سی تے غسل آپ نہیں کر سکیا، آندیا ہی انہوں غسل بھی کسے کروایا تے لباس بھی کسی پوایا، اور جدو جا رہے ہیں دنیا تو غسل بھی کوئی کرائے گا تے کپڑے بھی کوئی پوائے گا۔ واہ انسان تے تیری ابتدا بھی کمزور ہے تے تیری انتہا بھی کمزور ہے، نہ آن ویلے تو نہ سکیا، نہ جان ویلے تو نہ سکیا، نہ آن ویلے تو لباس پا کے گیا آیا، نہ جان ویلے لباس پایا، تو آن ویلے بھی کسی دا محتاج، جان ویلے بھی کسی دا محتاج۔ اے درمیانی 40-50 سال دی زندگی دے اندر جڑے تو 10 سال بچپن دے گزار دے ہو، باقی زندگی تو آپ میرے جیسا کوئی ہے، ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ اللہ فرماندے نے تو ہے کی تیری ابتدا بھی فارغ ہے، تیری انتہا بھی فارغ ہے، بس میں تینوں کہہ رہے ہیں جنہیں تو دنیا تے آیا سی تے محتاج سی، پوری زندگی ان میرا محتاج بن کے رہ، میرا فقیر بن کے رہ، میرا منگتا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ،
میں کہاں قیام کرتے قیام کر، میں کہاں رکوع کرتے رکوع کر، میں کہاں سجدہ کرتے سجدہ کر، میں کہاں میرے رستے چ مال دے تے مال دے، میں کہاں نا میرے رستے چ جان دے تے جان دے۔ اے کہہ کے دے اللہ مال بھی میرا نہیں تو عطا کیتا ہے، جان بھی میری نہیں تو عطا کیتی ہے، جدو تیرا دیتا تینوں دینا ہے پھر میں تے قبضہ کیوں کر جاں۔ اللہ فرماتے نے میرے حکم دے مطابق مال دیویں گا میں گھاٹا نہیں پاواں گا، میرے حکم دے مطابق جان دیویں گا۔ لوگ کی کہن گے مر گیا ہے، میں کہاں گا نہیں اصل زندگی ہون پا گیا۔ میرے نال یاری تعلق جوڑ، اور جویں میں کہاں جویں میں آکھاں جویں میری چاہت ہے اونج زندگی گزار۔ انسان ہے دنیا تے آ گیا، نفسانی خواہشات دی قید وچ پھس گیا، لذات دی خواہشات وچ پھس گیا، دنیا دے طرح طرح دے ماحول معاشرے چاہ کے ایسا نشہ چڑھیا کہ انہوں یاد ہی نہ رہا کہ میں کسی واسطے ہاں، میں عبادت واسطے پیدا ہویا، میں رب دی یاد واسطے پیدا ہویا، میرے تے کچھ احکامات لاگو نہیں۔ ایسا قید ہویا دنیا دی خواہشات دے اندر، شیطان نے ایسا جیل وچ قید کیتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے کہ ایک تاجر سی بہت بڑا، اور وہ تاجر ہندوستان دے سفر تے آن لگا تو انہیں اپنی فیملی نو کیا بیٹیاں نو بھائیاں نو میں سفر تے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے تے دسو تواڈے واسطے کی تحفے لے کے آواں، کی گفٹ لے کے آواں۔ جویں کوئی بندہ جاندا تے کہندا یار میں عمرے تے جا رہے ہیں، کوئی ہے میرے لے کوئی رومال، کوئی کھجوراں، کوئی زمزم، کوئی خوشبو، ہر بندہ اپنی اپنی خواہش دسدا۔ بیوی آکھیا فلاں چیز لے آئی، بیٹیاں کیا فلاں چیز لے آئی، بیٹیاں نے کیا فلاں چیز لے آئی۔ انہیں ایک طوطا رکھے ہویا سی پنجرے چ بند کر کے، اس آکھا چلو شاید یہ بھی کوئی خواہش ہوئے۔ انہیں آکھا طوطیا میں ہندوستان جا رہے ہیں، کوئی تیرے واسطے کوئی ہے تیری تمنا کوئی خواہش؟ اس آکھا جی جڑے شہر تسی جانا ہے نا وہ دے نال ایک باغ ہے، تو میں کسی زمانے جو اس باغ وچ رہندا ہوندا سا، تو اتھے میری برادری بیٹھی ہے طوطے، انہوں نے جا کے میرا سلام دیویں تے دس دیویں وے تواڈے نال دا طوطا میں پنجرے چ قید کیتا۔ انہیں گیا سامان لیا، تحفے طیب لے لے، انہوں اچانک یاد آ گیا کہ میں طوطے نال ہی وعدہ کیتا ہے۔ وہ گیا باغ وچ طوطے چیک رہے سی، انہیں کیا او طوطیو اور میں تواڈا سلام لے آیا، تواڈے نال دا ایک طوطا ہے تے میں انہوں پنجرے چ قید کیتا ہویا ہے۔ انہیں کیا بھی میرا سلام دینا۔ ایک طوطا بیٹھا سی درخت تے اوتے پھڑکن لگا، پھڑکیا تے ڈگیا تے تڑپدا مر گیا۔ اس تاجر نے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار میں چنگا پیغام دیتا ہے بھی تے کلیجہ ہی پھٹ گیا۔ انہیں جا کے دسیا طوطے نو کہ میں گیا سا سلام دیتا سی، نقصان یہ ہویا کہ تیری برادری دا ایک طوطا تیری جدائی وچ تڑپ کے مر گیا۔ اس پنجرے دے وچ تڑپنا شروع کر دیتا، تھوڑی دیر بعد پھڑ گیا تے وہ پنجرے دے وچ سر سٹ گیا۔ اس آکھیا لے بھئی چنگا ہویا اے دس پیغام ادھے دیتا ہے تے وہ مر گیا ہے، ادا پیغام انہوں دیتا ہے تے اے مر گیا۔ انہیں پنجرہ کھولیا، پنجرہ کھول کے طوطا سٹیا، تھوڑے جا دور تھوڑی دیر طوطا ستا رہا مریا رہا، اچانک طوطے سر چکیا تے ماری پھڑ پھڑاہٹ تے اڑ کے او جا بیٹھا جتے ہن تاجر صاحب دا ہاتھ نہیں سی پہنچتا۔ او سا کیا ہوئے اے تو میرے نال کی کیتی؟ او سا کیا جڑا طوطا مریا سی نا وہ میرا مرشد سی۔ توڑا نام کیے جی؟ او میرا مرشد میرا استاد سی۔ انہیں کہتے ہو مریا کیوں ہے؟ وہ سا کیا مریا نہیں سی، انہیں میرے پیغام دیتا ہے کہ مٹھیاں چوریاں کھاندہ رہیں گا نا تے قید وچ رہیں گا، بادام شدام کھاندہ رہیں گا، گریاں کھاندہ رہیں گا تے قید وچ رہیں گا۔ یہ چاند ہے نا آزادی مل جائے ذرا مر کے ویکھ۔ تو انہوں نے سمجھائی توٹا کڈی والے گل کر، یہ چاند
آنا ہے نا آزادی مل جائے ذرا مر کے ویکھ تے تینوں آزادی مل جائے گی تو تینے پیغام کی دیتا ہے نفسیانی خواہشات دی جیل جو نکلنا چاہتے ہو نا اپنی خواہشات دی قربانی دے کے دیکھو اپنے نفس نو مار کے دیکھو ایسی آزادی خدا دے گا دنیا تے بھی کوئی پریشانی تیرے نیڑے نہیں آن دے گا تے حشر وچ بھی کوئی پریشانی تیرے نیڑے نہیں آن دے گا تیرا ستھری جئی زندگی گزار آئے بھائی ستھری جی زندگی گزار تقوی والی زندگی گزار تو یا اللہ تقوی والی زندگی گزارن نال کی ملے گا کی نصیب ہوئے گا اللہ فرمانے پہ تقوی والی زندگی گزارن نال سب تو بڑا جڑا فائدہ نصیب ہونا ہے نا بڑی توجہ میرے والے بھائی میں دو چار قیمتی گلاں کرنی ہیں پہلے تھوڑی جیاں گر دیاں گلاں کر لئیے پھر اپنا سر دیاں کریں تقوی والی زندگی دا فائدہ کی ہونا ہے فرمایا جیسا بندہ ستھری زندگی گزارے تقوی والی زندگی گزارے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارے پہلا فائدہ اللہ فرمانے کی جتھے تو مایوس ہو جائیں گا بے ایسے میں کو مر گیرج پھس گیا ہونے تو نکلن دا کوئی امکان میں ایسے چکر چاہ گیا ایسے مسئلے پھس گیا کہ ہون میں تو کدی نکل نہیں سکتا اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا بس تو تقوی اختیار کر تو میرے کو ڈر تو ستھری زندگی گزار کہ جدو مایوس ہو جائیں گا نا لو جی اگے کدے پیچھے سب پہ ہون میری کشتی کنارے نہیں لگ دی اللہ فرماتا ہے تینوں پتہ ہی نہیں چلنا میں انج کر کے قدرت کاملہ دا دھکا لاواں گا کہ جتوں تینوں اے مایوسی ہوئے گی کہ اے کام ہون نہیں ہونا میں انہاں ساریاں مصیبتہ جو کٹ کے تینوں کامیابی والی سڑک تے لا جائیں گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جدو تو پریشان ہو جائیں گا بھی ہون کدو روٹی شوٹی دا بندوبست ہون بکھا ماری جانا ہے ہون کچھ نہیں لبنا اللہ فرماندے نے پھر اے بعض اوقات انج نہیں ہوندے مثلا بعض بندے حاجی صاحب لوہے دا تھان ہوندے نے سمجھتے ہو لوہے دے تھانے جو کدی دودھ پانی نہیں نکلا بعض بندے نو یقین ہوندہ ہے ابھی اتو لبنا شبنا کک نہیں ہے وہ پھر انہوں پوچھتے ہی نہیں اللہ فرماتا ہے تو تقوی اختیار کر تے جتو تیرا گمان بھی نہیں ہونا نا بھی تو کک نہیں لبنا یہ میں تینوں او تو عزت نہ روزی نہ دیواں تے منو رب نہ کے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی تھوڑا جا زور لاؤ سبحان اللہ دی تعریف بڑی اچھی تعریف ہے بھائی فرمایا تقوی دا فائدہ اے ہونا ہے میں ایسی مشکلہ تو انج کڑ لوانگا جنہیں مکھن چو وال کڑ لیا جاندہ ہے اور تینوں ایسی جگہ تو روزی عطا کرانگا جتو تیرا وام و گمان بھی بولو نا جتو تیرا وام و گمان بھی نہیں ہونا ایک مولوی صاحب نے بیان کیتا اللہ تعالیٰ چاہوے انج روٹی دیوے انج روزی دیوے کہ بندے دا وام و گمان بھی نہ ہوئے تو اللہ دے دے ایک نوجوان بیٹھا سی انہیں کہا جی میں روٹی نہ کھاواں تو کیوں کھوائے گا نوجوان سوشل میڈیا ہماری قوم تو دماغ دیکھو انہیں کہا جی میں نہ کھاواں تو رب کیوں کھوائے گا مولوی صاحب نے کہا تو نہ بھی کھاویں نا انہیں پھر بھی کھوانے وہ گھر چلا گیا ماں نے روٹی رکھی میں نہیں کھانی 2-4 دن میں نہیں کھانی دیکھتا ہوں کیسے کھلاتا ہے اخیر ماں نے تنگ کیتا پیو نے تنگ کیتا ہو تم کی ہویا ہے تو روٹی کھا انہیں کہا میں نہیں کھانی انہیں کہا منو تنگ کر دے نہیں انہیں گھر چھڑے جنگلے چلا گیا ماں پیچھے روٹی پکائی وہ بھی جنگلے ٹورے ہون اوتھے جا کے رکھ دیتی کھالا نہیں کھاندا آخر کار انہیں کہا بھی اتھے ایک روٹی رکھی تو ماں پھر آ جائے گی تو مجبور نہ کر دے بے روٹی انہیں اتھے رکھی تو تھوڑا جا سیٹ تے ہو کے چھپ کے بہ گیا وہ ڈاکو آئے 2-4 انہوں نے کہا جنگل ہے تازہ روٹی انہوں نے کہا بھی پہلے تو کھان لگے تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کسی نے سانو مارن واسطے بھی زہر پا کر رکھیا ہو اوارڈ گوارڈ تلاشی کرو کو بندہ تو نہیں بیٹھا
انہوں جو تلاشی کی تھی تو ماشاءاللہ حضرت صاحب اور چھپے بیٹھے سی جڑا کہتا تھی میں روٹی نہیں کھانی. انہوں لے آندہ روٹی کول. انہیں کہا ہے روٹی زہر پائی ہے؟ انہیں کہا جی نہیں میں کوئی زہر نہیں پائی. وہ سکا نہیں پائی تو کھا. انہیں کہا انہیں کہا سٹی نہ. انہیں کہا کھا. انہیں جو روٹی کھا دی نا تو روٹی کھا کے کہنے لگا مولوی صاحب میں مان گیا جب بندہ نہ کھاوے تو وہ کو سننا نال بھی کھوا دیتا. اللہ یہ کھلاتا کیونکہ روزی تو انہیں دینی ہے نا. سبحان اللہ قوم قرآن جو تھوڑا دس دینا. اور جدو چاند ہے نا بغیر اسباب دے بھی روٹی دے دیں. جدو چاند ہے نا بغیر دروازیاں تو بھی روٹی دے دیندہ ہے. جدو چاند ہے نا تے دنیا تے وہ جائے پھل نہ ہون تے جنت جو پھل منگا کے بھی دے دیندہ ہے. دلیل قرآن اندر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت ویسن حضرت سیدہ مریم چھوٹی جی بچی سی. حضرت زکریا نے بند کیتا کمرے بارو حجرے نو تالا لایا. کسی کم چلے گئے تھوڑی جی لیٹ ہو گئی. حضرت مریم نو بھوک نے ستایا پیاس نے ستایا تے کہنے لگیاں یا اللہ دروازہ بند ہے بارو تالا لگا ہویا ہے آواز اچھی میں مار نہیں سکتی میرے ہاتھ چھوٹے نے میں معصومہ بچی ہاں تے بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتیو جنتی چوں بے موسم پھل لے جاؤ جا کے مریم جگے ڈھیر لا دیو. حضرت مریم اگے جنت جو پھل آ گئے کہ جدو آپ نے کھانے شروع کیتے شام نو حضرت زکریا علیہ السلام واپس آئے. اللہ دا قرآن کہندہ ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا جدو داخل ہوئے محراب یعنی حجرے دے اندر واجدہ اندہا رزقا ویکھیا بے موسم پھل پے ہوئے نے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اوتھے کھڑے ہو کے حیران ہو کے پوچھیا یا مریم انا لکی ھذا بیٹی مریم اے کتھوں آئے نے. کیونکہ منڈی وچ انہاں پھلاں دا نام و نشان کوئی نہیں. ساڑھے شہر کیونکہ انہاں پھلاں دا موسم کوئی نہیں. بے موسم پھل. پھر میں دبارو کنڈا لا کے گیا سا چابی میرے کول ہے الماری باری ہے کوئی نہ روشن دان ہے کوئی نہ یہ کتوں آئے نے. ہن حضرت مریم کہہ سکدیاں سننا یہ ساری تواڈے قدماں دی برکت کہہ سکدیاں سننا. اگر کہہ دیاں تے کوئی حرام کیوں نبی دے قدماں دی برکت نہیں ہوندی. یا تو سر لاندے ہو زبان نہیں لاندے خیر ہے. نبی دے پیراں دی برکت نہیں نبی دے ہتھاں چ آواز نہیں آئی جدا کیتا وہ بولے. نبی دے ہتھاں چ نبی دی نگاہاں وچ نبی دے جسم وچ نبی سر تو لے کے پیراں تک با برکت ہوندا ہے. جڑی گلی جو گزر جائے وہ گلی برکت والی ہو جاندی ہے. لیکن حضرت مریم نے او تقوی والا عقیدہ انہیں قائم رکھیا جنہوں ستھری زندگی کہندے نے. اعمال والی چادر تے شرک دے دبے نو نہیں آن دیتا. فرمایا ہوا من عند اللہ اے اللہ والو آئے نے. کتوں آئے نے کیونکہ ان اللہ جڑا قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ کبھی ادھیاں نسلہ وچ بھی حافظ قرآن پیدا کر. اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کبھی ادھی نسل جی کسی دا محتاج پیدا نہ ہوئے کوئی لا علاج مریض پیدا نہ ہوئے کوئی ماں باپ دا نافرمان پیدا نہ ہوئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جنہوں چاندے بغیر حساب دیں رزق عطا کر دیں دے. اللہ نو پچھن والا کوئی نہیں. میں عرض کر رہا سوا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کر ستھری زندگی اختیار کر میرے نال پیار کر میرے وال دھیان کر میرے
میرے نال تعلق جوڑ میں دکھ دیواں تاوی میرے وال توجہ میں سکھ دیواں تاوی میرے وال توجہ میں بھوک دیواں تاوی میرے وال توجہ میں پیاس دیواں تاوی میرے وال توجہ میں کاروبار نو نقصان دیواں تاوی میرے وال توجہ میں جنازے اٹھا دیواں تاوی میرے وال توجہ میں ظلم تے ستم دیاں ہنیریاں جلاواں تاوی میرے وال توجہ میں رجا کے کھلاواں تاوی میرے وال توجہ میں بھکھا رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں قید تے رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں کھوے تے رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں اگ وچ رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں مچھی دے پیٹ وچ رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں چھری دی دار تھلے رکھاں پھر بھی میرے وال توجہ میں پہاڑ تے رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں غار وچ رکھاں تاوی میرے وال توجہ میں زندگی دے وچ ہر لمحہ خوشیاں دیواں تاوی میرے وال توجہ ہر لمحہ غمی تے رکھاں تاوی میرے وال توجہ مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے جس حال میں تو رکھے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے کیونکہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا اذان آئے گی نماز سستی نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر بھیڑاں دا حق نہیں کھائے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر تیاں دا حق نہیں کھائے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر غیبت نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر چغلی نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر تکبر نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر زنا دے قریب نہیں جائے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر اللہ دے قرآن دے نال بغاوت نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا پھر بڑے جاندہ احترام کرے گا چھوٹیاں تے شفقت کرے گا جدو تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی دی سنت تے تابعداری وچ گزارے گا تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا تے زندگی آسان ہو جائے گی تقوی والا پودا دل وچ لگ جائے گا تے ستھری ستھری زندگی گزرے گی حرام دے نیڑے نہیں جائے گا زنا دے نیڑے نہیں جائے گا ظلم دے نیڑے نہیں جائے گا قتل و غارت دے نیڑے نہیں جائے گا کلپاں وچ نہیں جائے گا شراب خانے وچ نہیں جائے گا جوے خانے وچ نہیں جائے گا اپنا دامن انج بچا کے لنگ جائے گا انہیں خاردار چھاڑیاں وچوں بندہ کپڑے کنج کے لگ جاندے تقوی والا پودا جدو دل وچ لگ جائے گا اللہ فرماندہ ہے پھر ہوئے گا کی میرے والے ویکھو کوئی نہیں گل اے مولوی نو ہٹاڑا ہوئے تے ختم دا سامان سامنے رکھ دے یا پھر مولوی نو ہٹاڑا ہوئے تو انہوں شاپر دکھاؤ نہ میں شاپران دا لالچیاں نہ میں حلوے دا لالچیاں میں لگے رہنا توجہ کرو یار ذرا میں آج شروع ہو رہا ہوں سبحان اللہ کہو میرے اپنے یار نے یہ میری وجہ تو کچھ نہیں کہتے جی اپنی کیتیاں نہ پڑے جاؤ ہاں اللہ اکبر توجہ ہے تقوی ستھری زندگی صاف زندگی اتمان ہے بھی نہیں اچھا ایک بندہ ہو نا لبینہ کہ کبھی میں فلم کج نہیں دیکھی
کہن گے صدقے ہو تیرے جدو تیری اکھا ہی نہیں تو ویکھنا کہ مزہ تائیں اکھا ہون تے موبائل بھی جیب وچ ہوئے تے پیکج بھی لگا ہوئے تے پھر بھی کبھی ڈرامہ نہیں ویکھنا میرا خیال ہے تو سارے ایک دوجہ دے مول ویکھ دے کیوں جی سچی دسو اللہ بندہ کبھی میں کدی کسی تھی پہن والا انہیں کہنا پاجی تیری اکھاں ہی کوئی نہیں مزہ تائیں اکھاں ہون تے سامنے کوئی گزرے انج پہلی نظر پوے تے نالے بندہ تھلے ویکھے نہیں ویکھنا رب ناراض ہوندہ ہے انہوں تقویٰ کہندے انہوں تقویٰ کہندے انہوں پرہیزگاری کہندے تقویٰ ہے بھی کہ بندہ کمرے کھڑا ہوئے اندروں کنڈی لگی ہوئے فریج میں سب کچھ پیا ہوئے شربت بھی پھل بھی فروٹ بھی کھانا بھی تے پیاس بھی شدت دی ہوئے بھوک بھی شدت دی ہوئے اج دن دے 3 بجے ہون تے گرمیاں دے دہاڑے ہون تے بندہ دل کرے پانی پی لواں بندے دا دل کرے کھانا کھا لواں فریج نو ہاتھ لا کے پیچھا ہٹا کے آکھے اج افطاری دا ٹائم نہیں ہویا اینو تقویٰ کہندے نے اینو تقویٰ کہندے نے کہنے والا کہندے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں طلبگار نہیں ہوں ڈر ڈر کے زندگی گزارے تے نالے آکھے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے پڑھ لو سارے دعائیہ کلمات میں بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے خطائیں کوئی نہیں چھوڑی اشیاں کوئی نہیں چھوڑا بسد کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے تو کہ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے میری بلے 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 تو کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے مکالے فضل کرے تے بخش جان میں ورگے مکالے تو کہ دل سے کشتہ وہ جوڑ دیتا ہے بعد خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے تقوی اختیار کرو اللہ ایسی جگہ تو روزی دے گا جتو گمانوی بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ اللہ راضی ہوندے پیاسیاں نو پانی پلاؤ اللہ راضی ہوندے ننگیاں نو کپڑے پہناؤ اگر کسی نے کوئی دینا بھی ہے تے بانڈ کے نہیں دینا
ایک کٹو آٹے دا ہوئے تو صبح تو شام تک دی تصویریں کھینچیاں جان آٹا پھر واپس غریباں نو لینے تے لا کے غریباں دے غربت دا مذاق نہ اڑانا کہ دی اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ جتے تو کھڑا ہے تے اللہ غریب نو کھڑا کر دے تے تینو غریب والی تھا تے کھڑا کر دے اللہ کل شیء قدیر اللہ دے رستے خدا دی مخلوق دی خدمت کرو خدا کی میں دیندہ ہے آؤ میں نے آج دی رات حضرت علی دا ایک واقعہ یاد آیا کیونکہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا چونکہ آج رات ویسے بھی حضرت علی دا یوم شہادت ہے کہ میں نے قدرتی طور تے مرشد علی دا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ علی بغیر ساڑی نہیں بدی تو اس تھوڑے بولے ہو بھائی علی بغیر جنہاں گزارا نہیں نہ دا اچھی بولے بھائی اللہ کی قسم صدیق کے بغیر بھی گزارا نہیں عمر کے بغیر بھی گزارا نہیں عثمان کے بغیر بھی گزارا نہیں اور علی کے بغیر بھی گزارا اگر سبحان اللہ سارے سناؤ تو انہوں نے 4 یاران نشان ایک مصرع سہیل بھائی اساں ہیں حبدار اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان جدین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان کرے فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا وہ بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جریدہ وہ بھی کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا ذکر کیتا ہے تینوں صرف حیدر یاد ہے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی بھائی جی نعرہ حیدری تینوں کسی اور سکھایا ہے اسی سکھایا نعرہ صدیقی نعرہ فاروقی نعرہ عثمانی نعرہ حیدری صدیق دا نعرہ بھی اللہ اکبر عمر دا نعرہ بھی اللہ اکبر عثمان دا نعرہ بھی اللہ اکبر صدیق جدو مارے نعرہ صدیقی اللہ اکبر نعرہ فاروقی اللہ اکبر نعرہ عثمانی اللہ اکبر نعرہ حیدری اللہ اکبر ذرا سبحان اللہ اچھی کہہ دے سانو بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خوش رکھے نعرہ نہ مارو کیونکہ نعرے آنے میں تقریر نہیں کرتا یہ ساڑی قوم بڑی سیانی ہے پہلے نعرے مروان دی ہے پھر مولوی مروان دی اسی بڑے سیانے ہو گئے پاجی کوئی لکھ نعرہ مارے اسی اپنے لیمیٹر تے رہنے او پرویز مشرف صاحب دا دور سی تو میں پشاور گیا ادھر پرویز مشرف صاحب دی وردی دا رولا بنے ہیں اسی سارے کہنے سی وردی لا میں نے پٹھان کر لگا عثمانی صاحب تم نے آج پرویز مشرف کی وردی کے خلاف بات کرنا میں کہ ابھی او دی وردی لتھے نہ لتھے میری چمڑی ضرور لتھے گی تو میں نے کڑی لوڑے بھائی میرے آنکھوں نے لا چڑھنی میرے بات 4 اور پالا آپ بھی سیانے مولوی ہیں اسی صرف دین دی گل کرنی ہے صحابہ دی گل کرنی ہے اہل بیت دی گل کرنی ہے ادھے نال ساڑا گزارا ہے ادھے نال ساڑا گزارا ہے ذرا سبحان اللہ سناؤ تاکہ پتہ لگ جائے مجمع سارا پیارا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ طاہرہ مطاہرہ عفیفہ عتیقہ صدیقہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہو گئے آپ علیل ہو گئے بخار شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا علی دل کر دے انار کھاواں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تے جا کے ایک انار تلاش کیتا، واپس لے کے آ رہے سن ایک سامنے فقیر کھڑا ہوئے، وہ انار نو دیکھ کے فقیر دے منہ چ پانی آ گیا، اس آکھیا علی کول منگیا اے او گھرانا ہے جنہیں کدی نہ نہیں کی، قسم خدا دی ایسا آل نبی دا گھرانا ہے جنہیں کدی نہ ہی نہیں کی تھی، جو آیا ہے خود 3 دن روزے رکھ کے پانے نال افطاری کر دے رہے ہیں، فقیر نو خالی نہیں موڑے آیا اسی تے ماشاءاللہ جو فقیر اگر آوی جائے تو انہوں نوٹ او دینے ہیں جڑا 5-7 ٹیپاں ایسے زندگی جو میں کو دوسری تیسری بری تو نویں نوٹ ملے نہیں تو جتنے سی جائید ہے سانو نوٹ دوک دینے نہیں یقین جانو ٹول پلا جالا پھڑ کے کہندہ اس آج محفل تو آئے ہو اکھے او کیوں اکھے ای ہو جی عمال قسم ہے بندہ بیچارہ ناتا پڑھتا ہے غریب آدمی ہے، کئی دفعہ میں دیکھے ہے 5-7 ٹیپاں لگی ہوں دینے کہ بابا بڑے احسان نال ہائے ہائے کیا نبی کا گھرانہ تھا، اللہ نے کہا مال دو، انہوں نے مال دیا، رب نے کہا جان دو، کربلا میں سب کچھ دے گئے کیونکہ آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا، تھوڑی جی گونج کم کرو تاکہ انہوں آواز سمجھ آئے، تھوڑی جی گونج کم کرو، سادہ آواز زیادہ کھول دے اللہ برکت دے تو میک دی آواز بھی کھول دے، میں نے تو مزہ آ رہا ہے لیکن انہوں زیادہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، یہ مزہ آوے تھے میرے لڑ ذرا پڑھ لو آواز آئے گی، کربلا جائے گی مزہ آئے گا، حسینی جاگ رہنے، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا، اللہ اکبر۔ حضرت علی انار لے کے آ رہے سی، انہیں کہا یا علی اتھے یا علی بڑھنی سی پریشان کیوں گئے، یا علی حضرت علی نے اپنا پیارا چہرہ، ہاں جی بیماراں غریباں انار کھان نو دل کر دے، حکیمہ دسی ہے، اچھا حکیم ہوئی شہید دسی چلی علی کول بڑا حکیم سیانا، واہ واہ، آپ نے فرمایا انار چاہی دا جی، وہ جڑا حضرت زہرہ واسطہ لے کے جا رہے سی نا، جا لے او فقیر صاحب نے جنہوں حکیم دسے سی نا او انار، حضرت علی خالی واپس گھر، آہا آپ نے دیکھیا پہلے سیدہ لیٹیاں ہوئیاں سن، بخار دی شدت سی، آپ نے جا کے ویکھیا جھاڑو پکڑیا ہویا ہے، خاتون جنت اپنے ویڑے وچ جھاڑو پہیاں پھیر دیاں نے، بخار نام دی شے کوئی نہیں، حضرت علی فرماندے نے فاطمہ تو تے علیل سی، شدید بخار سی، اٹھ نہیں سی سکدی، اچانک تندرستی کیویں آ گئی، فرمایا علی تھوڑی دیر گزری ہے، اچانک ایویں مینوں جھٹکا لگ گئے، بخار ختم ہو گیا، میں صحت مند ہو گئی ہاں، اللہ فرماندہ ہے علی نے جڑا صدقہ کیتا سی رب مصیبت دور کر دیتی ہے، صدقہ کرو تے صدقہ مصیبتانوں ڈال دیں، پر واہ میرا محکمہ مولویاں دا، مولویاں دے محکمہ دی کیا بات ہے، دنیا کہندی ہے مولوی مک جان گے، کسے دے پیو کول نہیں مک دے، کیوں؟
الصدقۃ رد البلا، آسمان تو بلا نازل ہوئے، صدقہ کرو، بلا صدقہ بلا نو کھا جاندہ ہے، نہیں پہنچے، صدقہ بلا نو کھا جاندہ ہے، تے مولوی ہو رہی بکرے دے بکرے، اور مولوی دی ٹور دیکھو، خدا دی قسم مولوی دا بکرا پراڈو تے چڑھ کے جاندہ ہے، لوگ بکرے دے گوشت دا ریٹ پوچھ کے بے ہوش ہو جاندے نے، مجھے پتہ ہی نہیں ریٹ کی ہے، کیوں آپ کدی لے ہی نہیں، نہ کھاندے روز ہیں، ہون تو سی پریشان ہو گئے کہ مولوی بکرا کھاندہ، یہ دسو کہ بکرے کھانا نہ مولوی انجی نہیں ہوندے، میں تو لندن گیا یقین جنہوں ایئرپورٹ تے اترے آتے میں نے انہاں کہا بھی مولوی صاحب تینوں گھر دے روٹی نہیں دیندے، اللہ تو انہوں خوش رکھے، صدقہ بلاواں نو ٹال دے، ادھروں ایک کرامت ہوئی، حضرت فاطمہ نو صحت مل گئی، ادھروں حضور والانار آئے، حضور نے 10 انار وکھرے کر کے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جا میری بیٹی نو دے، کنے 10 انار، حضرت سلمان فارسی نے ہنج کر کے انار چکے چولی پائے، وہ سلمان فارسی دا عقیدہ دیکھ کہنے لگے واہ کیا بات ہے اناراں دی، انہوں بھی حضور دا ہاتھ لگے ہے سبحان اللہ، اس انار نو بھی حضور دا ہاتھ لگے ہے سبحان اللہ، اس انار نو بھی حضور دا ہاتھ لگے ہے سبحان اللہ، کہنے لگے 10 انار نے نا برکت والا ایک انار میں جیبج پا لینا تاکہ برکت والا نبی پاک دے ہاتھاں لا انار میں کھا لانگا، علی کڑا ناراض ہونے دروازہ کھڑکایا، حضرت علی پار آئے نے، حضرت سلمان فارسی دروازے تے کھڑا، کیویں آئے ہو حضرت انار لے لو، حضرت علی نے انار پڑھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فرما میرے نہیں، تُسی تھک گئے ہو بھائی، میں لگ گیا پتا تُسی تھک گئے ہو نا، تھوڑا جا ساتھ دے ہو میں گل ختم 5 منٹ رہ گئے 5 منٹ سے رہ جا، اے میرے نہیں، انہاں کہہ لی کیوں پر میرے ہوندے تے 10 ہونے سی، اے 9 انار نے حضرت علی نو حضرت سلمان پوچھ دینے تو آڈے کلو کی دلیل ہے کہ 10 ہونے سی، تسی گنے تے کوئی نہیں، لے کے میں آیا دیتے حضور نے، اے کیڑا حضور ہے نا رشتے ضروری نے، نا یار ضروری نے، دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری، دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، جنت جی تو چاہنا ہے حب رکھ لے 5 تن دی، حب رکھ لے 5 تن دی، 5 نو جی بندہ ہے پہلے 4 ضروری، جڑے اجے بھی نہیں بولے ہو بیمار ضروری نے، کیونکہ جنت انار ضروری نے، فرما میرے نہیں، میرے ہوندے تے 10 ہونے سی، علی دلیل کیے، علی قرآن والا، پھر کہو علی قرآن والا، آنکھو علی 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 والا بولے گا، علی تھوڑا زور لا کے بولو، جدانی صاحب ایک کیمرہ گھما بعد ہے میں دیکھنا بھی کڑا بندہ نہیں سی بولے، تیرا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی علی، اللہ جنہیں ہاتھ کھڑا کی تینوں فالج نہ ہوئے، کینسر نہ ہوئے، شوگر نہ ہوئے، کسی دا محتاج نہ ہوئے، اچھا بیچارے نعرہ ماری دیتے ہیں کہ تسی ذرا ہون ذرا آکھو علی قرآن والا، علی قرآن والا، کچھ بندے انک ہاتھ کیتا بھی تھوڑا جا قرآن والا، بابا تو بھی ہاتھ کھڑا کر علی 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 قرآن والا، علی ایمان والا، علی تقوی والا، علی صداقت والا، علی عدالت والا، علی سخاوت والا، علی شجاعت والا، علی دیانت والا، علی امانت والا، علی شرافت والا، علی فصاحت والا، علی نبوت والا، علی تقوی والا، علی جنت والا، علی ساٹا اسی علی والے،
اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں پڑھو اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد ہے امیر علی سونا علی قرآن دا کاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے سونی رکھدا داڑی ہے پیراں تو زلفاں تائیں ہے اخیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ یہ 10 تھے 9 ہیں تیرے نہیں ہیں فرمایا قرآن کہندہ ہے ایک دے بدلے اللہ دے رستے سے ایک دیو تے اللہ کتنے دیندہ ہے بولو نا اللہ کتنے دیندہ ہے 10 دیندہ قرآن سچا کہ نہیں سچا فرمایا میرے ہوندے تے 10 ہونے سن حضرت سلمان فارسی نے جیب ہاتھ پا کے فرمایا پھڑ علی دل کر دیا کھاں واہ علی یار ہمیشہ یا علی کہہ دے کدی واہ بھی کہہ دیا کرو آنکھو آنکھو واہ علی تھوڑا جا زور لا چھوڑو جار ابھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے علی تک تیری آواز پہنچا سکتے ہیں کہ تیرے ماننے والے بیٹھے تھے آنکھو 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 میرے دوستو ستھری زندگی گزارو جدو ستھری زندگی گزارو گے جزاک اللہ جدو ستھری زندگی گزارو گے تو ہوئے گا کی پھر اللہ ایسی جگہ تو روزی دے گا یہ تو وامو گمان بھی نہیں ہونا ہر بندے نو ایو ہی مسئلہ ہے بھی روٹی عزت دی ملے تو تقوی اختیار کر اللہ عزت بھی دے گا زندگی بھی عزت دی گزارے گا تے روٹی بھی عزت دی دے گا تے موت بھی عزت دی دے گا کفر تے موت نہیں آئے گی نفاق تے موت نہیں آئے گی حرام دی موت نہیں آئے گی جدو بھی موت آئے گی ایمان دی آئے گی اللہ کریم حضرت قاری صاحب دا قرآن سننا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ میاں صاحبان بھی خوشیاں عطا فرمائے میرے پیارے دوست نے اللہ پاک سب نو برکت دے اللہ تعالیٰ عظمت دے بلندی دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ اس پوری فیکٹری میں میرے مولا ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جتنے مزدور یہاں کام کرتے ہیں ذمہ داران کام کرتے ہیں میرے مولا پورے عملے کو حج بیت اللہ نصیب فرما اپنے محبوب کے روزے کا دیدار نصیب فرما اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو ختم فرما اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو ختم فرما بے اولاد ہے تو نیک اولاد نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی فراخ روزی نصیب فرما عزت والی روزی نصیب فرما اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما سنت والی زندگی نصیب فرما شرک و بدعات سے محفوظ فرما اے اللہ جو کچھ بیان ہوا قبول فرما جو ہم بیان نہیں کر سکے کرنا چاہیے تھا یا اللہ ہم سب کو حق اور سچ والعمل کی توفیق نصیب فرما ہمارے بھائی ہارون صاحب بھائی محسن صاحب بھائی احسن صاحب بھائی حمزہ صاحب میرے مولا کریم ان تمام بھائیوں کو ان کے والدین کو ان کے بچوں کو ان کی پوری فیملی کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ خوشیاں نصیب فرما چھوٹے بڑی مصیبت سے محفوظ فرما شیاطین کے شر سے محفوظ فرما شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ جتنا اس فیکٹری کا عملہ ہے یہ اس علاقے میں جتنے فیکٹریاں ہیں جتنے کارخانے ہیں مالکان ہیں میرے مولا یا اس میں عملہ ہے کام کرنے والے ہیں یا اللہ سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا پکا غلام بنا
اے اللہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی سچی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی ادارے کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما۔ کفر گڑھ کے اندر یا اللہ تیرے دین کا چراغ جلائے ہوئے ہیں، محنت سے کوشش سے یا اللہ جن حضرات کی وجہ سے ہمارا وہ ادارہ آباد ہے جو اس کے ساتھ خوبصورت تعاون فرماتے ہیں، میرے مولا دین دنیا میں میرے مولا ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما۔ میاں صاحبان مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری بھی ان سے یا اللہ تیری رضا کے ساتھ محبت ہے، ہم سب کی اس محبت کو ہماری نسلوں میں بھی تعریف فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری فصلوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، یا اللہ آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، اے اللہ آج کی رات قبولیت والی رات ہے، ہو سکتا ہے آج کی ہی رات ہی لیلۃ القدر ہو، میرے مولا ہم ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ہم سب کو خواب میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں جو یاد ہیں وہ بھی، جو نہیں یاد ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔